ایران اور عالمی قوتوں کے مابین بالآخر جوہری معاہدے طے پا گئے ہیں. کلاسا صاحب آخرکار ہتھیاروں کو شکست ہو گئی. اہل ایران ہم دیکھ رہے تھے خوشی سے جھوم رہے تھے, خوشی سے سڑکوں پر نکل آئے, لیکن کلاسا صاحب یہ لوگ آخر کیوں بھول گئے کہ ایرانی انقلاب کے قائد آیت اللہ خمینی نے امریکہ کو شیطان بزرگ قرار دیا تھا. ان کی ایک نسل امریکہ مخالف نعرے لگاتے لگاتے قبروں میں چلی گئی, دوسری نسل بھی امریکہ مخالف نعرے لگاتے لگاتے ان کے تو بال ہی سفید ہو گئے. آخر یہ تیسری نسل نے امریکہ کو گلے کیوں لگا لیا ہے؟ کیوں خوش ہے اتنا کہ ان کا جوہری معاہدہ عالمی قوتوں کے ساتھ طے پا گیا ہے جس میں امریکہ پیش ہے؟ کیا صرف اپنی معیشت بہتر بنانے کے لیے؟ ویسے بیسٹ میرا خیال ہے جو ہمارے پاس اس پہ ایکسپرٹ اوپینین تھی وہ تو ظفر ہلالی صاحب کی. ان سے بہتر تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکے گا. ان کی ڈپلومیٹک یہ ورلڈ میں بڑا ان کا نام ہے, یہ ان کی فیلڈ ہے, سو وہ بہتر ہمیں بتا سکتے تھے کہ کیسے ان کے 13 سال جو مذاکرات چلے ہیں اس کے ایران کے اور ان کے یو ایس اے کو. میں تو اتنا خیر اس پہ کمپیٹنٹ نہیں ہوں کہ کوئی اس پہ زیادہ کامنٹ کر سکوں, میں بلکہ ویٹ کروں گا کہ ہلالی صاحب اس پہ آ کے کیا بات کرتے ہیں. لیکن جو میری ایک لے مین انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایران نے 2-3 انہوں نے بڑے اچھے کام کیے. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ بش صاحب نے بڑی کوشش کی تھی کہ افغانستان اور عراق کے بعد وہ ایران پہ حملہ کریں. انہوں نے بڑی کوشش کی تھی, تو ایرانیوں نے بڑی سمجھداری سے ان کو ڈپلومیٹکلی آپ ان کو داد دینی پڑے گی ان کی ڈپلومیسی کی, کہ انہوں نے امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا دوسرے جو بھی ممالک ہوں انہوں نے اپنے اوپر حملہ نہیں کرنے دیا. انہوں نے مذاکرات میں انگیج رکھا, انہوں نے یورپینز کو ساتھ ملا, کیونکہ یورپینز کے بہت سارے تیل کے معاہدے تھے ایران کے ساتھ اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ عراق کے بعد آپ اس میں ایران میں بھی تیل کا یا انرجی کا نیا کرائسس آ کے پیدا ہو. سو انہوں نے بڑی سمجھداری سے ایران نے امریکہ کے ساتھ کنفرنٹریشن کی ہے, تو اپنی بیک پہ انہوں نے یورپینز کو بھی رکھا ہے, انہوں نے رشینز کو بھی رکھا ہے. اس کے بعد امریکہ کے سامنے وہ ڈٹے رہے ہیں, کھڑے رہے ہیں, جو بھی ان کی چیزیں تھیں وہ کی. ایک بات. دوسری بات میرا خیال سمجھ ان کو آ گئی ہے, ان کی آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بھی کہا بھی بات کی ہے کہ ان کی جو نئی نسل جو ہے یہ ٹویٹر کی ایج ہے, یہ سوشل میڈیا کی ایج ہے, یہ دنیا بڑی بدل گیا. اب زیادہ دیر تک کلوز ڈور اب سوسائٹیز نہیں رکھ سکتے. اور ہم نے دیکھا ہے سپرنگ جو عرب سپرنگ آیا تھا پچھلے 2-3 سال پہلے, ہم نے کچھ اس کا امپیکٹ دیکھا ہے. اب یہ چیزیں پینیٹریٹ کرنا شروع ہو گئی. سعودی عربیہ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ بھی انریسٹ آنا شروع ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. اس کے بعد ایران میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے چینجز کے جو اچھی چیز کی ایرانین میرا خیال ہے حکومت نے ان کے پالیسی میکرز کو داد دینی پڑے گی. بڑا مشکل فیصلہ تھا, بولڈ فیصلہ تھا, ان پاپولر بھی ہو سکتا تھا. انہوں نے بیٹھ کے ایک وہ کہتے ہیں کڑوا انہوں نے گھونٹ بھرا کہ ہم نے اپنی اکانومی ٹھیک کرنی ہے. بالکل. ہمارے بلینز آف ڈالرز اس وقت فریز ہو چکے ہیں, ہماری کمپنیز بزنس نہیں کر سکتی, آپ ٹریول نہیں کر سکتے, ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ سکتے, ہم کہیں پہ ہمارا ایکسچینج پروگرام نہیں چل سکتے, بس کافی ہمیں بم نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی آپ دیکھ لیں کہ امریکہ اور جو ایران جو ہیں وہ پہلے سے کچھ عرصہ پہلے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ان کے عراق میں تعاون بھی چل رہا ہے, دیکھ لیں. شام میں بھی تقریباً 19-20 ان کی تھوڑی سی ان کی مل رہی ہیں چیزیں. اب رپورٹ سارے گئے کہ افغانستان کے معاملے پہ بھی ان کا تقریباً ان کا ملتا جلتا سٹینڈ ہے. سو یہ جو ہیں یہ داعش کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں, آپ دیکھ لیں دونوں. سو امریکہ اور وہاں پہ ایران کے مفادات مشترکہ ہوئے ہیں. لاسٹلی داد دینی چاہیے ایران کے لوگوں کو, جس طرح خوشی سے انہوں نے سیلیبریٹ کیا. انہوں نے کہا حضور یہ بم پکڑیں, جیب میں ڈالیں, آپ لے جائیں, کیونکہ روس کے پاس ہزاروں بم تھے پھر بھی وہ ٹوٹ گیا تھا. سو ایرانین حکومت نے اور ایرانین لوگوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. میرا خیال ہے انہوں نے اکانومی کو پریفر کیا ہے, اپنے سوشل ویلفیئر کو پریفر کیا ہے. جی ہلالی صاحب, کیا اثرات ہوں گے, نمودار ہوں گے اس جوہری معاہدے کے عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے؟ دیکھیے بڑا زبردست فیصلہ ہے, اور یہ فیصلہ اتنا زبردست ہے کہ ابھی تک میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کمال کیا ایران نے. کہ دیکھیے ایران نے تو قسم کھا لیا تھا خمینی کے آیت اللہ جب خمینی تھے اور اس کے بعد بھی کہ ہم کبھی نہیں بم بنائیں گے. اب اگر انہوں نے قسم کھا لیا تھا بم نہیں بنائیں گے تو ostensibly مانے اگر آپ پبلکلی پوچھیں تو what have they given up؟ انہوں نے $150 ملین ان کو جنوری سے ملنا شروع ہو جائے گا, اور انہوں نے پہلے ہی وعدہ کیا کہ ہم بم نہیں بنائیں گے. تو ان کا پہلا وعدہ کو انہوں نے ری افرم کیا اور $150 ملین ان کو ملنے لگ جائیں تو they've given up nothing. مگر اب آپ سوچئے ایک چیز انہوں نے نہیں گیو اپ کیا تھا, کہ وہ کیا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے ہم بم نہیں بنائیں گے مگر the capability of enrichment of uranium. اس کا مطلب ہے کہ ہم in so many words بم بنائیں گے نہیں, مگر بم کیا کہتے ہیں اگر ہم بنانا چاہیں تو ہمارے پاس کیپبلٹی ہونی چاہیے. اور وہ بھی ابھی تک ہے.
وہ بھی انریچمنٹ دیکھیے ان کے سینٹریفیوجز 10 سال کے لیے یہ انہوں نے گیو اپ کیا ہے. ان ادر ورڈز کیپبلٹی تو ان کی ابھی بھی ہے اور انریچمنٹ پروسیس پہ وہ اور بھی کام کر سکتے ہیں. ہاں 3% سے زیادہ نہیں کر سکتے اور 20% سے پورا بم بنتا ہے, مگر اینی ٹائم دے وانٹ وہ بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک میرے خیال میں فرام دیئر پوائنٹ آف ویو زبردست اگریمنٹ ہے. ہم بھی ہر لحاظ سے خوش ہونا چاہیے اور اس لیے لیکن بات یہ ہے ہلالی صاحب ہم پاکستان پیپلز پارٹی پر جتنی بھی تنقید کریں لیکن ان کے قائد ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے ایٹمی عزائم کو جاری رکھا. امریکہ کا پریشر ہم پہ بھی تھا, جب انہوں نے امریکہ کا پریشر قبول نہیں کیا پھر آخر انہیں کیا کیا بھگتنا پڑا یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. تو یہ کریڈٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد کو جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے امریکہ کا پریشر قبول نہیں کیا تھا. نہیں دیکھیے ہمارا سچویشن اور ایران کا بالکل مختلف ہے. ہمارے خلاف ایک بہت بڑا ملک ہے, 10 times our size in مین پاور, کیپبلٹی, آرمامنٹس, ہر چیز, اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو ختم کیا جائے. کون چاہتا ہے ایران کو ختم کیا جائے؟ کس پاور, کوئی پاور ہے ہی نہیں جو ایران کو ختم کر سکتا ہے. تو ایران کو ایکچولی بم رکھنا جو ہے یا سوری ٹو گو نیوکلیئر تو کون ہے؟ وہ امریکہ ہے نا ان کا انیمی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکن جو ویتنام میں پٹ گئے ہیں, افغانستان میں پٹ گئے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اوباما بش ہے یا اوباما ریگن ہے تو پھر آپ کی کیلکولیشنز غلط ہوں گی. ایک اور چیز میں یہ ضرور کہوں گا کہ neither the threat of invasion جس طریقے سے ہمارا ویزاوی انڈیا ہے ایگزسٹ کیا, اور دوسرا اوباما کو بھی آپ کریڈٹ کریں, اوباما کو بھی کریڈٹ کریں. اگر کوئی ریپبلکن ہوتا تو شاید یہ اگریمنٹ نہیں ہوتا, شاید اب تک جنگ ہو جاتا. اس لیے ریپبلکن پارٹی کو جو فائنانس کرتا ہے اسرائیل اور خاص طور ان کا جو یہ نتن یاہو ہے اس وقت, وہ تو میرے خیال میں اب تک پرسویٹ کر دیتا تھا امریکہ کو کہ جائیں ان سے بم کریں. اور جب آپ سوچیں کہ سعودی عربیہ بھی ان کے ساتھ تھا, سعودی عربیہ نے تو امریکہ کو مشورہ دیا کہ یہ سانپ ہے, اس کے بڑے سر ہیں, اور سب سے بڑا سر جو ہے یہ از ایران, کٹ آف دا سرپنٹس ہیڈ. تو میرے خیال میں بڑے فارچویٹس سرکمسٹانسز تھے, سیلف انٹرسٹ تھا, کچھ ویژنری اسٹیٹسمین شپ بھی دکھایا گیا. آل دیز تھنگس یہ ہیو کم ٹوگیدر اور یہ اگریمنٹ ہوا ہے. میرے خیال میں all of us should be happy. صحیح. ٹھیک کلاس صاحب آخری سوال, اس فیصلے کے بعد آپ بھی اس سے اچھا فیصلہ کہہ رہے ہیں, ہلالی صاحب بھی سے اچھا فیصلہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سوچ سمجھ کے ایران نے یہ فیصلہ کیا. خطے میں ایران کا بڑھتا ہوا کردار کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے وہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ ان کی ریلیشن شپ جو ہے یہ میٹر کرے گی, اور پرٹیکولرلی جو ریجنل پاورز ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, اور اس کو چائنا کے حوالے سے سمجھا جا رہا ہے کہ شاید کہ چائنا کے آگے اس کو کیا جائے گا, ایران کو یہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ایرانین بڑے سمجھدار ڈپلومیٹ نکلے, پاکستان سے 1000 گنا بہتر انہوں نے ڈپلومیٹکلی اس پورے معاملے کو 13 سال لگا کے حل کیا ہے. ہمارا دیکھ لیں, ہم نے بم بنایا یہ سوچ کے کہ یہ بم ہمیں بچائے گا. آج ہم بم کو بچا رہے ہیں. میرا خیال 20 سالوں سے وٹ ایور ٹائم جو بھی ساری بم کو ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یار ہمارے بم کو کچھ نہ کہنا یار. سو یہ اپنے فیصلے ہوتے ہیں, لیڈرشپ کے ہوتے ہیں, اسٹیٹس مین ہوتے ہیں. سو میں اگین اس پہ کہوں گا کہ ان کی لیڈرشپ نے کہا کہ جناب یہ بم رکھ لیں, ہمیں بم نہیں چاہیے, ہمیں خوشحالی چاہیے. اچھا فیصلہ کیا, اور میں ذاتی طور پر بڑا خوش ہوں, ایران کے لیے بھی ہوں اور ان کے لوگوں کو لے ہوں جنہوں نے آ کے سیلیبریٹ کیا, نہ کہ انہوں نے پتلے نہیں جلانا شروع کر دیے, انہوں نے وہاں پہ ہنگامے نہیں شروع کر دیے. ان کے لوگوں نے پاکستان میں اگر اس طرح کوئی ان پاپولر چیز کرنے کی کوشش کی جائے تو فوراً میڈیا بھی ہم بھی پیچھے, تو اس کے بعد ریلیجس لوگ بھی پیچھے, تو پھر آپ کا ملا بھی پیچھے, تو سب لوگ وہ ڈنڈے اٹھا کے پڑ جاتے ہیں کہ جناب یہ ان پاپولر فیصلہ کیوں کر رہے ہیں. عوام کی شاید سپورٹ بھی تو انہوں نے ایسا فیصلہ کیا, عوام نے اس فیصلے کو ایکسپٹ کیا. بالکل.